بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود اکانومی پڑھیں گے۔ پولیٹیکل سائنس کا اکانومی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان دونوں کی انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ ان کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس کی طرف آتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے ایک سوشل سائنس ہے جس میں ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ Political science is a social science in which we study about the state or government. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ political science is a social science which study the politics. Political science میں ہم politics کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ politics کیا چیز ہے۔ انسان کا جو معاشرے میں جو political aspect of their life ہے تو اس کے بارے میں ہم political science میں اسٹڈی کرتی ہیں۔ یہ ایک سوسائٹی ہے، اس کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے تو صرف اس کے بارے میں ہم پولیٹیکل سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ لوگوں میں آگاہی وہ پیدا کرتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس آگاہی کس طرح پیدا کرتا ہے؟ آگاہی اس طرح پیدا کرتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے اپنے رائٹس کے بارے میں، لبرٹیز کے بارے میں، ڈیوٹیز کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ کون کون سی ذمہ واریاں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس بتاتا ہے، یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ آگاہی دیتا ہے۔ اب اکانومی کے بارے میں آ جائے اکنامک، یہ اکانومی نہیں ہے، یہ اکنامک ہے، ٹھیک ہے، اکنامک جس کو اردو میں معیشت کہتے ہیں، اکنامک۔ تو اکنامک کے بارے میں ہم اب دیکھتے ہیں۔ اکنامک جو ہے یہ بھی ایک سوشل سائنس ہے، یہ بھی معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، ایک سوشل سائنس ہے، لیکن اس میں ہم ویلتھ کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو ہے سوسائٹی جو ہے اس میں جو ویلتھ ہے اس کو کس طرح وہ لوگوں میں وہ صحیح طریقے سے جو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، وہ تقسیم کیا جائے، تو وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، اکانومی میں، اکنامکس میں وہ ہم پڑھتے ہیں، جس کو اردو میں معیشت کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل ایک ملک ہے، اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس ملک کا جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو دوسرا ملک جو ہے اس کے ساتھ وہ اچھا تعلقات نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو اکانومی ہے وہ مطلب اچھا نہیں ہے، تو اس لیے وہ ملک اس کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں رکھے گا، چاہے اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ لیکن اب اگر ایک ملک ہے، اس کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس ملک کے جو سیاست دان ہے، جو پولیٹیشین ہے وہ کرپٹ ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ سارا ملک وہ تباہ ہو جائے گا، وہ سارا وہ چوری وغیرہ کریں گے تو ملک وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس اور اکنامک کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، وہ کتنا ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ملک کے لیے دونوں کا اچھا ہونا، ٹھیک ہونا وہ ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہے، چائنا دیکھیں یا امریکہ دیکھیں، جتنے بھی ممالک ہے، تو اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوگا تو بھی وہ بہت اچھا ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا، اور اس کا جو اکانومی ہوگا، اکنامک سسٹم ہوگا تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا، تب تو وہ اتنا وہ ترقی یافتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب اس کی سملیرٹیز کی طرف آتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں سملیرٹیز کیا ہے اور ڈفرینسز کیا ہے۔ تو اب جو ہے اس کی سملیرٹیز دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس اور اکنامک کے درمیان سملیرٹیز کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپکس لکھے ہیں تو اس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں اور اکنامکس جو ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں۔ بجٹ، جی ڈی پی، بجٹ تو سوری یہاں پر ہے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، ایک ملک میں سالانہ وہ کتنے چیزیں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں اور اکنامکس میں پڑھتے ہیں۔ ایک ملک کا وہ جی ڈی پی وہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں اس کا جو جی ڈی پی رینکنگ ہے تو وہ کتنے نمبر پر ہے۔ اگر ایک ملک کا جو جی ڈی پی رینک ہے تو وہ اچھا ہے تو دوسرے ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ IER انٹرنیشنل اکنامک ریلیشن، اب جو ہے ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اکنامک بیس پر ہوتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا جو اکنامک سسٹم ہے، اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہے تو دوسرا ملک جو ہے اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ اگر ایک ملک کا اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو دوسرا ملک جو ہے اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ تو اب جو ہے جو ریلیشن ہے تو وہ اکنامک بیس پر ہے۔
اس کی اگزامپل کچھ یوں ہے کہ پاکستان نے جو ہے انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ میں کیس کیا تھا کہ یہ کشمیر پر ظلم کرتے ہیں، تو اقوام متحدہ نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں 50 ووٹ، اس کو 50 ووٹ لینے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو 50 ووٹ ملے تو ہم یہ جو کیس ہے اس کو آگے چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پاکستان نے 42 ووٹس لیے۔ جو سعودی عرب ہے، جس کو پاکستان کا بھائی سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اس نے بھی پاکستان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اس کے بہت اچھے ریلیشن ہے، اکنامکلی اچھے ریلیشن ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ ووٹ نہیں دیا۔ تو اب جو ریلیشن ہے ملک کے درمیان، تو وہ اکنامک، وہ پیسوں کی بنیاد پر ہے، اکانومی کے بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ، اب ایک ملک کا جو ہے وہ ایکسپورٹ وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور امپورٹ کم ہے، تو وہ ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی طرح وہ امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے، تو پھر وہ ترقی نہیں کرے گا۔ پاکستان کا جو ایکسپورٹ، اس سال کا جو ایکسپورٹ ہے تو وہ کتنا ہے؟ وہ 32 ارب ڈالر ہے، اور جو امپورٹ ہے تو وہ 48 ارب ڈالر ہے۔ تو پاکستان مطلب کہ خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا امپورٹ وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہم اکنامکس میں بھی دیکھتے ہیں۔ پاورٹی، اس کو غربت کہتے ہیں۔ تو اگر ایک ملک میں وہ اکنامکلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ غربت ہوگی، اور جب غربت ہوگی تو پھر وہ کرائم ریٹس جو ہے وہ بڑھیں گے، اور قتل وغیرہ ملک میں انتشار اور جھگڑے وغیرہ ہوں گے۔ انفلیشن جو ہے وہ جو مہنگائی کو کہتے ہیں۔ تو ساتھ میں جب اکنامکلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ملک میں مہنگائی بھی ہوگی، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بھی ہوگی۔ بجٹ کو دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز وہ زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بجٹ وہ سارا وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ پبلک ڈیپٹ، ایک ملک پر وہ کتنا قرضہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا جو اکنامک، اس کے اندر کارخانے نہیں ہے اگر ہے، یا اس کا پولیٹیکل سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے، جو سیاستدان ہے وہ کرپٹ ہے، تو ملک پر قرضہ ہوگا، اور جب قرضہ ہوگا تو دوسرے ممالک جو ہے وہ اس کو کم نظر سے دیکھیں گے، اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات وہ نہیں رکھیں گے۔ اگر پبلک ڈپٹ کو دیکھیں تو اس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہے اور یہ اکنامک اسپیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو کہ سملیرٹیز۔ اب اگر ڈفرینسز کی بات کریں تو اس ڈفرینسز اس کے درمیان یہ ہے کہ اس کی نیچر جو ہے، نیچر کی بنیاد پر، تو پولیٹیکل سائنس کا جو نیچر ہے، تو پولیٹیکل سائنس میں ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اگر اکنامکس کی بات کریں تو اکنامکس میں ہم اکانومی کے بارے میں، ویلتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے درمیان ڈفرینسز ہیں کہ ایک میں ہم نیچر جو ہے اس کا وہ اکانومی ہے، ویلتھ ہے، اور دوسرا کا جو نیچر ہے تو اس میں ہم اسٹیٹ، گورنمنٹ کے بارے میں ہیں۔ انسان کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ آف لائف ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے میں جو ہے انسان کا جو اکنامک اسپیکٹ آف لائف ہے تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان ڈفرینسز تھی۔ انشاءاللہ یہ تھا لیکچر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کسی اور ٹاپک کو وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔